الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله تبارك وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. لیکن موجودہ وقت کے اندر جو آیت کے بارے میں آپ کے سامنے تشریح کرنی ہے اور جن ارشادات کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی عزت پردے کے اندر رکھی ہے، عورتوں کی عزت حجاب کے اندر رکھی ہوئی ہے. دیکھیے آیت کریمہ کے اندر لفظ قرن استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ جو ہے قرار سے ماخوذ ہے یا وقار سے، یہ دونوں چیزوں سے یہ لفظ لیا گیا ہے کہ عورت کی عفت و عصمت اور اس کی حفاظت کا ضامن پردہ اور حجاب ہے. اور ان آیات کی تشریح ان احادیث سے ہوتی ہے کہ پیارے عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ مرد حضرات تو بہت سارا ثواب کما لیتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، وہ بڑے بڑے اچھے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی ان کے برابر اجر ملے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے جو گھر بیٹھی رہیں گی وہ مجاہدین کے برابر اجر پائیں گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر ایک اشارہ عورتوں کو پردے کے اندر رہنے کی طرف کیا گیا ہے. اور قرآن کریم کی آیت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اس آیت کریمہ کے اندر بھی عورتوں کو، ہماری بہنوں بیٹیوں کو حجاب کے اندر رہنے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن موجودہ وقت کے اندر دیکھیے کہ ہماری آج ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں نے حکم خداوندی کو پس پشت ڈال کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پس پشت ڈال کر اور اپنی عفت و عصمت کی، شرم و حیا کی چادر کو گھر پر رکھ کر گھر کی چار دیواریوں سے باہر نکل کر بے پردہ اور بے لگام ہو کر عورتوں نے چوراہوں پر، راستوں پر پھرنا شروع کر دیا ہے اور اپنی عفت و عصمت کو داغدار اور نیلام کرنے کے لیے اپنے آپ کو درندہ صفت انسانوں کے حوالے کر دیا ہے، جس کے نتیجے کے اندر آج ہر گھر کے اندر، ہر بستی کے اندر، ہر گاؤں کے اندر بے حیائی اور بے شرمی عام ہوتی جا رہی ہے. ہوٹلوں کے اندر ہو، بازاروں کے اندر ہو، پارکوں کے اندر ہو، تفریح گاہوں کے اندر ہو، زناکاری اور بدکاری کے واقعات روزانہ رونما ہو رہے ہیں. روزانہ خبریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے. روزانہ ہمارے کانوں تک یہ بات پہنچتی ہے کہ آج اس جگہ زنا ہوا ہے، آج اس جگہ ہماری مسلم بہن، ہماری مسلم بیٹی کسی غیر مرد کے ساتھ چلی گئی ہے. محترم بزرگوں اور عزیزوں، یہ سب نتیجہ بے پردگی کا ہے، یہ سب نقصان بے پردگی کا
طریقہ ہے. آج کتنی خبریں ہمارے پاس آ رہی ہے, کتنا ماحول خراب ہوا ہے کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ چلی جا رہی ہے, کتنا ماحول خراب ہے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج یہ بات بھی ہمارے کانوں پر پڑ رہی ہے کہ ایک شادی شدہ مرد جس کی حلال بیوی ہے, اس کی حلال اولاد ہے, گھر کے اندر اپنی بچی ہوتے ہوئے, گھر کے اندر اپنی اولاد ہوتے ہوئے کسی غیر کے عورت کے ساتھ اپنے ناجائز تعلقات اس نے بنائے ہوئے ہیں. محترم بزرگوں اور عزیزوں, یہ سب نقصانات بے پردگی کے ہیں. آج اگر ہم نے اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردگی سے نہیں روکا اور اس بے حیائی کے سیلاب کو نہیں روکا تو یاد رکھو وہ دن بھی دور نہیں جس دن ہمارے گھر بھی اس سیلاب کی ضد میں تنکوں کی طرح بہہ جائیں گے اور ہمیں رونے اور پچھتانے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا. محترم بزرگوں اور دوستو, پھر بھی میں اس وقت ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہے وہ تو صرف 2-4 سے دنیا واقف ہے, گمنام نہ جانے کتنے ہیں. یہ تو موٹی موٹی خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, لیکن اس وقت ہم کو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو کیا تعلیم دے کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی تربیت کرو. کیسے تربیت کرو؟ پہلی چیز ہے اسے ادب سکھلاؤ, اسے ادب سکھلاؤ, اسے دین کی تعلیم دو کہ جب یہ ادب سیکھیں گی تو آگے چل کر کل جب یہ لڑکیاں بڑی ہو جائیں گی اپنے ماں باپ کی عزت و احترام کو ملحوظ رکھیں گی, انہیں کسی طرح کا شرمندگی اٹھانے کا کوئی موقع نہیں دیں گی. اس لیے اپنے لڑکیوں کو دینی تعلیم دو, قرآن و حدیث کے تعلیم سے آراستہ کرو کہ کل جب یہ لڑکیاں بڑی ہو جائیں گی تمہارے لیے یہ کانٹا نہ بنے, اس لیے اسے دین کی تعلیم دو. دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے بارے میں جو ارشاد فرمائی کہ بالغ ہونے کے بعد اس کی نکاح کی فکر کرو, کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو فوراً اس کا نکاح کر دو. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان لڑکیوں کی ایجوکیشن کی فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں. مسلم لڑکیاں اور ان کے والدین ایجوکیشن کے فکر میں رہتے ہیں, تعلیم مکمل نہیں ہوتی, لڑکی بالغ ہو جاتی ہے اور وقت پر نکاح نہ ہونے کی وجہ سے لڑکیاں زناکاری اور بدکاری کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے. یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی بیٹی بالغ ہوتی ہے اور اس کے والدین اس کا نکاح نہیں کرتے اور بالغ ہونے کے بعد اگر اس لڑکی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے, زناکاری میں مبتلا ہو جاتی ہے, اس کا گناہ اس کے والدین پر ہوگا. یہ مشکات شریف کی حدیث ہے. محترم بھائیو بزرگو دوستو, اس کی ذمہ داری اس کے والدین پر ہے. اس لیے آج ایجوکیشن کے فکر میں نہ رہے. حالات بہت خراب ہیں, دشمن اعلان کر رہا ہے مسلم لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہے, مذہب تبدیل کر رہی ہے, اپنے ماؤں کو چھوڑ کر, اپنے باپوں کو چھوڑ کر, اپنی بھائیوں کو چھوڑ کر, اپنے گھر سے دور, اپنے ماحول سے دور, اپنے دین سے دور, درہم اپنا مذہب تبدیل کر کے غیر مسلموں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہے. محترم بھائیوں بزرگوں دوستو, یہی ایک چیز ہے جس کے بدولت ہم اپنی بیٹیوں کی زندگی بچا سکتے ہیں, ہم اپنی بہنوں کی زندگی بچا سکتے ہیں, اور وہ ہے پردہ اور حجاب. اپنے بہنوں اور بیٹیوں کے پردے کی فکر کرے, ان کے حجاب کی فکر کرے, انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کرے اور ان کی کڑی نگرانی کرے کہ میری بہن, میری بیٹی گھر سے کب نکل رہی ہے, کس جگہ جا رہی ہے, کہاں جا رہی ہے اور کس وقت واپس آ رہی ہے. ان کی کڑی نگرانی کرنی چاہیے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے, یہ بھائیوں کی ذمہ داری ہے. اگر ہماری بہن, ہماری بیٹی بے پردگی کی وجہ سے کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوتی ہے تو یاد رکھو فرمایا گیا ہے کہ ایک بدکار عورت, ایک زناکار عورت
میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کی حقدار بنی ہوں، اس کا ذمہ دار صرف میرا باپ نہیں بلکہ میرا بھائی بھی ہے۔ جب میں زناکاری اور بدکاری کے راستوں پر چلتی تھی، جب میں کسی مرد غیر مرد کے ساتھ اپنے ناجائز تعلقات بنائی ہوئی تھی، پتا تھا میرے بھائی کو، لیکن میرے بھائی نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بھائی کیا جواب دے گا کل قیامت کے دن رب کائنات کے سامنے، جو خود سڑکوں اور چوراہوں پر کھڑے ہو کر آنے جانے والی بہن اور بیٹیوں پر نظریں مارتا ہو؟ وہ بھائی کیا جواب دے گا کل قیامت کے دن رب کائنات کے سامنے، جو کالج اور یونیورسٹیوں کے سامنے کھڑے ہو کر آنے جانے والی بہن اور بیٹیوں کو دیکھتا ہو؟ ارشاد ہوگا اس لڑکیوں کو بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، اس کے بھائی کو بھی پکڑو اور جہنم میں گھسیٹ سے لے کر جاؤ۔ ارشاد ہوگا کہ اللہ میرے شوہر کو بلایا جائے، اس کے شوہر کو بلایا جائے گا، وہ عرض کریں گے مالک میری تربیت کا جوہر تو نے نکاح کے بعد میرے شوہر کے ہاتھ میں دیا تھا، لیکن یہ شوہر ایسا تھا کہ اپنے دوستوں کو گھر چائے پینے کے لیے بلاتا اور مجھے ان کے سامنے کھڑے ہو کر داد مانگتا اور کہتا دوستو اپنے بھائیوں سے کہ بتاؤ آپ کی بھابھی کیسی دکھ رہی ہے۔ کل قیامت کے دن وہ شوہر بھی کوئی جواب نہیں دے سکیں گا۔ محترم بھائیوں بزرگوں دوستو، ارشاد ہوگا کہ اس کے شوہر کو بھی پکڑو اور لے جاؤ جہنم میں گھسیٹتے ہوئے۔ وہ پھر عرض کریں گے مالک رک جائیے، میرے بیٹے کو بلایا جائے، اس کے بیٹے کو بلایا جائے گا۔ وہ عرض کریں گے مالک میرا بیٹا جو بھی ضد کرتا مجھ سے منگوا لیتا، مجھے منا لیتا، اور جب میں بدکاری اور زناکاری کے راستوں پر چلتی تو میرے بیٹے نے کبھی اس بارے میں ضد نہیں کی کہ اماں یہ کام مت کرو، یہ دین کے اندر جائز نہیں ہے، یہ خراب کام ہے۔ اس نے کبھی اچائی کے بارے میں ضد نہیں کی۔ ارشاد ہوگا کہ اس کے بیٹے کو بھی پکڑو اور جہنم میں گھسیٹتے ہوئے لے کر جاؤ۔ محترم بھائیو بزرگوں دوستو، یہ بات آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد صرف یہی ایک ہے کہ اپنے بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنی بیویوں کی حجاب کی فکر کرو، برقعے کی فکر کرو، ان کی عزت بچانے کی فکر کرو۔ اپنے گھر سے اگر آپ کی بیوی نکل رہی ہے، آپ کے گھر سے اگر آپ کی بہن نکل رہی ہے، اگر آپ کے گھر سے آپ کی بیٹی نکل رہی ہے تو اس کی نگرانی کرو کہ وہ کس جگہ جا رہی ہے اور کیا کام وہاں کر رہی ہے، اور کتنے وقت کے اندر، کتنے ٹائم کے اندر وہ گھر واپس آ رہی ہے، اور اس کا روزانہ کا ٹائم جو ہے وہ فکس کر کے رکھ دو۔ اور سب سے بڑی چیز، اگر آپ کی بیٹی کو تعلیم کے لیے، ایجوکیشن کے لیے موبائل کی ضرورت ہے تو سادہ موبائل اس کو استعمال کرنے کی اجازت دو، جس کے اندر نہ واٹس ایپ ہو، نہ فیس بک ہو، نہ کوئی اسی طرح کا۔ ہر راستے بند کر دو کہ جن راستوں سے وہ زناکاری اور بدکاری کے اندر مبتلا ہوتی ہے۔ اپنے بہنوں اور بیٹیوں کو دینی ماحول کے اندر رکھو۔ جتنا ہو سکے کوشش کرو کہ میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی خراب ماحول کے اندر نہ رہے۔ اگر آپ کی بیٹی تعلیم، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اگر اس کے بلوغت کی عمر تک پہنچنے کے بعد بھی اگر اس کو ٹائم ہے، بند کر دو تعلیم، نہیں ضرورت دنیاوی تعلیم کی، اس کو قرآن و حدیث کی تعلیم سے آراستہ کرو، اسے دینی تعلیم دلاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر ضرورت ہے کہ لڑکی بھی پڑھ کر نکلے، لیکن شریعت کے آگے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ اگر شریعت ہم کو روک رہی ہے ہم کو رک جانا چاہیے۔ اگر اس لڑکی کے ذریعے سے پیسہ کمانا ہے کہ ہم اپنے بیٹی کو ڈاکٹر اور انجینئر بنائیں گے، لیکن اگر وہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے کسی زناکاری اور بدکاری اور کسی غیر مرد کے ساتھ اپنے ناجائز تعلقات بناتی ہے تو محترم بھائیوں بزرگوں دوستو، آپ پر اس کا وبال آئے گا۔ اس لیے صرف ایک ہی درخواست کرنی ہے کہ موجودہ وقت کے اندر جو ایک خراب ہوا پھیلی ہوئی ہے، جتنا ہو سکے کوشش کرے کہ ہم اپنے بہنوں اور بیٹیوں کی حجاب کی فکر کریں گے۔ اس لیے محترم بھائیوں بزرگوں دوستو، جتنی باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور اپنے گھر کی عزت کو بچانے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔